السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں تیمور احمد کو۔ ہم لوگوں نے بات کرنا شروع کی تھی گناہوں کے نقصانات سے متعلق کہ گناہ جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ تو گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، اس کے رزق کو مشکل بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ رزق جو ہے اس کے فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہی چاہتا ہے کہ ہمارا رزق بڑھ جائے، ہمارے رزق میں کثرت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، اور جب ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو جو ہی لفظ آتا ہے نا رزق کا، تو فوراً ہماری آنکھوں کے سامنے ڈالرز گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، پاؤنڈز گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، پاکستانی روپی گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، اور درہم اور دینار گھومنا شروع ہو جاتے ہیں، سونے کے جو ہے ڈھیر آنکھوں کے آگے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ رزق سے مراد یہ ہے کہ بس مال کا آنا۔ رزق جو ہے بڑا وسیع اس کا مفہوم ہے۔ رزق سے مراد کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے وہ رزق میں آ جاتی ہے۔ ہماری سواری ہمارے لیے رزق ہے، جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارے لیے رزق ہے، جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے لیے رزق ہے، جو لباس ہم پہنتے ہیں وہ ہمارے لیے رزق ہے، جو زندگی ہم گزار رہے ہوتے ہیں وہ سب ہمارے رزق میں آ جاتی ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے ہمیں رزق چاہیے ہے تو اس میں مال بھی ہوتا ہے، لیکن مال کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ مال ہی بڑھے گا، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ مال نہیں بڑھتا، مال اتنا ہی ہوتا ہے لیکن اس مال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ نافرمانی کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی، لیکن کیا ہوا کہ اس وقت مال اتنا ہی آ رہا تھا لیکن اس میں پوری نہیں پڑ رہی تھی۔ جو ہی اللہ کی فرمانبرداری شروع کی، گناہوں کو چھوڑا، تو مال تو وہی تھا لیکن اللہ نے اس مال میں ایسی برکت دی کہ اس میں بڑے آسانی سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال جو رزق ہے، رزق جو ہے اس کی جو فیصلے ہیں وہ کون کرتا ہے؟ وہ اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو کہیں پہ کسی کا کم ہو رہا ہے، کسی کا زیادہ ہو رہا ہے، کسی کا بالکل بند ہو رہا ہے، اور کسی کا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے رہا ہے۔ تو یہ فیصلے کدھر سے ہو رہے ہیں؟ یہ فیصلے اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ تو جب رزق کی ڈسٹریبیوشن کے فیصلے اللہ کے ہیں تو پھر اس کو بڑھوانا، اس کو کم کرنا، اس میں کشادگی لانا، اس میں برکت لانا، یہ سب کہاں سے ہوگا؟ یہ اللہ ہی سے ہوگا۔ تو جب اللہ سے ہونا ہے تو پھر ہمیں فیصلے اللہ ہی سے کروانے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ مانگنا بھی اللہ سے ہی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا رزق کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور کس وجہ سے دیتا ہے، کیونکہ یہ جب فیصلہ اللہ کا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا بھی دیا کہ کس وجہ سے اللہ کی طرف سے رزق بڑھتا ہے اور کن کن چیزوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے رزق کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہم اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ رزق جو بڑھ رہا ہے یا اس میں برکت آ رہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو، تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضمانت دے رہا ہے کہ میں تمہیں رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہیں خود پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خود لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں کبھی 16 گھنٹے 18 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تمہارے لیے راستے بنا دے گا
کہ میں نے کہاں سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرنا ہے، یہ اللہ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن تمہارے کرنے کا کیا کام ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارو، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ کہاں سے ہوگا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو جب تقوی، اللہ کی فرما برداری رزق کے آنے کا ذریعہ بن رہی ہے، تو جب ہم اس تقوی کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے، اللہ کی فرما برداری چھوڑ دی اور گناہوں والی زندگی گزارنا شروع کر دی، تو کیا اس کے باوجود جب ہم گناہ کریں گے تو پھر یہ وعدہ رہے گا؟ یہ کمٹمنٹ تو اللہ کی اس صورت میں ہے کہ جب ہم تقوی اختیار کریں گے۔ جب تقوی نہیں کریں گے تو پھر رزق ملے گا نہیں، پھر رزق کی طرف سے کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی طرف سے رزق کم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر رزق میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر مال موجود ہے لیکن اس میں برکت ختم ہوگی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال تو بہت زیادہ ہے، کثرت سے مال ہے، لیکن ان کی زندگی میں سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے۔ وہ مال ان کے لیے وبال بن گیا۔ جب مال نہیں تھا تو پھر بھی ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، مال کی کثرت ہوئی تو رات کی نیندیں اڑ گئیں۔ پہلے رات کو آرام سے سوتے تھے، اب رات کو سونے کی دوائی لے کے سوتے ہیں، سونے کی ٹیبلٹس لے کے سوتے ہیں، کس طرح نیند آ جائے۔ سارا وقت دماغ میں کیا ہے؟ اب کیلکولیٹر گھوم رہا ہے کہ فلاں جگہ پہ اتنے پیسے رکھے ہیں، فلاں جگہ پہ اتنے پیسے رکھے ہیں، وہاں سے پیمنٹ اتنی آنی تھی، یہ والے پیسے کوئی لے کے نہ چلا جائے، یہ والے پیسے میں نے اس کی پتہ نہیں پروٹیکشن کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ مستقل زندگی میں کیا ہوا؟ بے چینی شروع ہوگی۔ مال نہ ہونے کی وجہ سے زندگی سکون میں تھی، مال آیا تو سکون ختم ہو گیا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مال تو آ گیا، لیکن صرف مال کا آنا ہماری زندگی میں امپورٹنٹ نہیں ہے، بلکہ مال وہ والا مال کہ جس کے ساتھ ساتھ سکون بھی ہو، اطمینان بھی ہو، اور انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں زندگی جو انسان کی جہنم نہ بن جائے، کہ وہ مال انسان اس سے بھاگتا پھرے کہ کیا بلا میں نے اپنے سر خود ڈال دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تقوی کے ساتھ جب رزق دیتا ہے تو اس رزق میں پھر اللہ کی طرف سے برکت بھی ہوتی ہے، اطمینان اور سکون بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا، جھٹلا دیا، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ پھر ہم نے ان کو ان کے اعمال کی پاداش میں پکڑ لیا۔ کہ جب اللہ کی طرف سے کمٹمنٹ تھی کہ تم ایمان پہ آ جاؤ، تقوی اختیار کرو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ گارنٹی دے رہا ہے، ضمانت دے رہا ہے، کمٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں تمہارے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دوں گا۔ لیکن بجائے اس کے کہ تقوی اختیار کیا تھا، اللہ کی آیات کا انکار کر دیا، اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا، اللہ کی ماننے کے بجائے اپنی منمانی زندگی شروع کر دی، اللہ کی اطاعت کے بجائے خواہش نفس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو پورا کرنے کے بجائے شیطان کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلنا شروع کر دیا، اور اللہ کی نافرمانی والی زندگی شروع کر دی، اور اس زندگی میں مطمئن ہو گئے اور اپنے آپ کو سمجھتے رہے کہ ہم بہت بڑا کمال کر رہے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کے، یاد رکھیں کہ اللہ کو چھوڑ کے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ظاہری طور پہ چاہے ہمیں بالکل ٹھیک لگ رہا ہو، ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہو کہ نہیں سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی والی زندگی ہے تو یقین رکھیے کہ کبھی بھی اس زندگی میں، کبھی بھی اس میں سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی، اس میں اطمینان نہیں ہو سکتا، اس میں سکون نہیں ہو سکتا، اس میں جو ایک دل کے اندر ایک ہلکا پن ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نافرمانی جب بھی ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں مستقل کھٹکتی رہتی ہے۔ جو انسان چوری کر کر کے اپنے اکاؤنٹس بھرتا ہے، دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ اس کے پاس فراری آ گئی ہے، لیکن آپ اس سے جا کے پوچھیں اس کی زندگی میں 24 گھنٹے میں کوئی سکون نہیں ہوگا، ہر وقت اس کے دل میں ایک کھٹکا لگا رہے گا کہ ابھی اگر کسی کا فون آ گیا تو اور کسی نے مجھ سے پوچھ لیا، کہیں پہ اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی، کہیں پہ پولیس آ گئی تو یہ سب کیا ہوگا۔ وہ انسان مال تو لے لیتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے، لیکن اپنی زندگی کا سارا سکون برباد کر دیتا ہے۔ تو جب بھی اللہ کی نافرمانی سے کوئی بھی چیز ہوگی تو ظاہری طور پہ وہ جتنی مرضی خوبصورت لگ رہی ہو
اس میں حقیقت میں کیا ہے، اس میں سکون نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے کیا ہے کہ انسان کا رزق کے اندر تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرنا ہے کہ جو گناہوں کی جو نقصانات ہیں ان میں سے یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے جب انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں سے رزق کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر اس رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی اطمینان اور سکون نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو رزق جو ہے وہ رزق حلال عطا فرمائے، برکت والا رزق عطا فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔